آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کی مسلمانوں نے پاکستان کے دل دماغ میں ایک بہت واضح اہمیت اور بہت گہری قدر و قیمت ہے۔ 23 مارچ وہ تاریخی دن ہے کہ 1940 کے 23 مارچ کو لاہور کے اس وقت کے منٹو پارک اور آج کل کے آزادی پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک تاریخی قرارداد پاس کی تھی، اور اس قرارداد میں یہ طے پایا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان دوسری اقوام سے ایک مختلف قوم ہیں۔ ان کی تہذیب، ان کا دین، ان کی وضاقتہ اور ان کا مزاج اور ان کا اجتماعی قانون، ان کے معاشرے کے اصول، ان کے سوسائٹی کے خد و خال، ان کے خاندان کا نظام اور ان کے افراد کی تربیت دوسری اقوام سے چونکہ بالکل مختلف ہیں، اس لیے ہم اس سرزمین ہند میں اپنے لیے الگ خطے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ قرارداد تھی جو بنیاد بنی قیام پاکستان کا، اور 1940 میں جس وقت یہ قرارداد پاس ہو رہی تھی ابھی پاکستان کا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، نام بعد میں تجویز ہوا، اور یہ وہ قرارداد ہے کہ جس نے مسلمانان ہند کو ایک الگ سلطنت، ایک الگ ریاست، ایک الگ ملک دینے کا ایک بطور سنگ میل اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بنایا گیا تھا ایک ہی نعرے پر، کوئی دو نعرے نہیں تھے، کوئی دو وعدے نہیں تھے۔ قائد اعظم نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ پاکستان بنے گا تمہارے لیے جابز کھل جائیں گی، ملازمتوں کے مواقع کھل جائیں گے، ایک تقریر میں بھی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ قائد اعظم نے کسی تقریر میں گلیاں پکی کرانے، سڑکیں بڑی کرانے، پل بنانے کا کہیں کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ ضروریات ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ریاستیں یہ کام کرتی ہی رہتی ہیں۔ مسلم لیگ نے، قائد اعظم نے اور مسلمانوں کی جو اس وقت کی بہت بہترین قریب تھی مسلم لیگ میں، مسلم لیگ کی قیادت میں، انہوں نے ایک ہی وعدہ کیا، اور وہ وعدہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کی زبانوں پر تھا، اور وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلم لیگ کا وعدہ تھا اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا یا مطالبہ تھا۔ اس وقت جب یہ پاکستان بننے جا رہا تھا، پاکستان بننے کے لیے لوگ مظاہرے کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، اس وقت کسی مسلمان کے ذہن میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا۔ اور آج ان باتوں کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج 60-70 سال گزرنے کے بعد ہمارے لیے بنیاد پاکستان، غرض پاکستان اور مقصد پاکستان پر ایک کویسچن مارک لگا دیا گیا ہے کہ جی پاکستان کیوں بنا، اور اب زبردستی کھینچا تانی کر کے تاریخی حقائق کو مسخ کرنے اور ان کی جگہ مصنوعی حقائق لا کر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا میڈیا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور وہ اس کے لیے بھرپور دن رات کوششیں کر رہا ہے کہ جی مسلمانوں کے معاشی حالات ایسے تھے، مسلمانوں کی تجارت میں یعنی کوئی سے نہیں تھی، مسلمانوں کو اس طرح یعنی دبایا جا رہا تھا۔ سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن قیام پاکستان کے وقت صرف ایک وعدہ تھا، ایک نعرہ تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ کا۔ پاکستان دنیا کا خوش نصیب ترین ملک ہے، پاکستان دنیا کا منفرد ملک ہے، اور موجودہ دنیا کا پاکستان پہلا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ اس وقت 57 پرچم اقوام متحدہ میں مسلم ممالک کے لہرا رہے ہیں،
57 ممالک ہیں جو اپنے آپ کو مسلم سٹیٹس گردانتے ہیں، اسلامی یا مسلمان ملک کہلاتے ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں صرف ایک پاکستان ہے کہ جس کی طرف آپ انگلی اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ باقی دنیا میں کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوئی۔ پاکستان نہ صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہونے میں منفرد ہے، بلکہ پاکستان اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے پہلے دن سے لے کے آج تک اہل پاکستان کو، افواج پاکستان کو، مسلمانان پاکستان کو ایک ایسا قائدانہ رول دیا ہے، لیڈنگ رول دیا ہے کہ پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کرنے کی اپنے اندر پوری اہلیت رکھتا ہے، اور اسی بنا پر پاکستان کو بازوئے شمشیر زن کہا جاتا ہے کہ یہ عالم اسلامی کا بازوئے شمشیر زن ہے کہ پاکستان کی فوج پورے عالم اسلامی کی فوج کے مقابلے میں الحمدللہ سب سے طاقتور، توانا اور بہترین استعداد رکھنے والی فوج ہے۔ پھر پاکستان کو اللہ پاک نے جس سب سے بڑی خوش نصیبی سے نوازا وہ یہ کہ عالم اسلام کی پہلی ریاست ہے پاکستان جو دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن کر دنیا میں ظہور پذیر ہوئی۔ اس سے پہلے 6 دنیا کے ممالک تھے جو اپنے آپ کو ایٹمی قوت کہلاتے تھے۔ الحمدللہ ان 6 کے بعد اب پاکستان کا شمار بھی دنیا کی 7 ایٹمی قوتوں میں ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے پاکستان، بلکہ ایٹمی قوت بننے کے بعد میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان نے جو کمال حاصل کیا، جو عروج حاصل کیا، جو مہارت حاصل کی، اس کی مثال دنیا میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا کہ دنیا کی 3 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت پاکستان بن جاتا ہے میزائل ٹیکنالوجی میں، کہ چوتھا کوئی ملک دنیا بھر کا پاکستان کو کمپیٹ نہیں کر سکتا، پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں الحمدللہ پاکستان کے قیام پر فخر ہے، پاکستان کی بقا پر فخر ہے، پاکستان کے استحکام پر فخر ہے، اور پاکستان کے دفاعی نظام کی مضبوطی پر فخر ہے۔ ہاں، کچھ عرصے سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو پاکستان خالص اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوا، اس پاکستان کو اب لبرل اور سیکولر پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ کا مذہب کے ساتھ، یعنی جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا، اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ پاکستان اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہ تاریخ کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، بانیان پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے کہ وہ پاکستان بنائیں اسلام کے لیے ایک بہترین ماڈل بنانے کی خاطر، کہ پاکستان کو ایسا ماڈل ہم بنا دیں گے کہ ساری دنیا اسے دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو۔ وہ تو پاکستان بنائیں اس مقصد کے لیے، اور ہم کہیں کہ ہمارے پاکستان کا، ہماری اسٹیٹ کا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بانیان پاکستان کے ساتھ، قیام پاکستان کے مقصد کے ساتھ ایک طرح کی غداری ہوگی، ایک طرح کی بے وفائی ہوگی، اور ایک طرح کی خیانت ہوگی۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان عالم اسلامی کا بازوئے شمشیر زن ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص خطے میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اور اسلام کے قلعے کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے قائم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ روز قیامت تک قائم بھی رہے گا، مضبوط بھی رہے گا، مستحکم بھی رہے گا، اور یہ اسلام کا مرکز بھی رہے گا، اور یہیں سے دین کا وہ بول بالا ہوگا
کہ جو پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ بلند کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا اور پاکستان کا سچا وفادار اور خدمتگار بنائے۔